اس امام ہمام کی سیرت کے کچھ حسین پہلوؤں میں سے کچھ پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ انفرادیت ہے امام سجاد کی امامت میں۔ آدم آل محمد لقب ہے، نوح اہل بیت لقب ہے امام سجاد کے۔ دو نبیوں سے مشابہ، آل محمد کا آدم، اہل بیت کا نوح، امام سجاد کی ذات، کہ جن سے پھر ایک مرتبہ دوبارہ آل محمد کی نسل اور اس گھرانے کی شان بان دوبارہ سے ایک مرتبہ شروع ہو رہی ہے۔ کبھی اپنے بارے میں فرماتے ہیں انا ابن الخیرتین، میں دو کمالات کی اولاد ہوں۔ ادھر فارس کے شہزادے ہیں، ننیہال، یعنی پہلے امام ہیں جنہوں نے امامت اور خاندان اہل بیت کا تعلق غیر عربوں میں جن کے ذریعے ہوا ہے، یعنی بر صغیر، ایران، اس علاقے کے لیے، کیونکہ امام سجاد کی ایک زوجہ سندھی تھیں، سندھ سے تھیں، یہ زیدی سادات کی جو والدہ تھیں وہ سندھ کی تھیں، اور کوئی بعید نہیں ہے، کچھ کام ہوا ہے، کچھ کام باقی ہے، لہٰذا میں وہ بہت ہی مضبوط انداز سے تو نہیں، ابھی کام باقی ہے تحقیق میں۔ شاید یہ ماتلی کا علاقہ، اس علاقے کی تھیں بی بی جو حضرت زید شہید کی والدہ ہیں، جی، حضرت امام زین العابدین کی اہلیہ، زوجہ، تفصیل میں نہیں جا رہا، اور خود ایران کی شہزادی کے فرزند ہیں، لہذا فرماتے ہیں میں دو بڑے خاندانوں کی اولاد ہوں، ادھر یزدجرد کے نواسے ہیں، ادھر علی ابن ابی طالب کے پوتے ہیں، اور اس طرح امام کی امامت کے دور سے یہ ہدایت کا سلسلہ عرب دنیا سے نکل کر اور زیادہ وسیع ہوتا چلا گیا ہو گئی۔ امام کی سیرت کے حسین پہلوؤں میں سے دو یا تین پہلوؤں کی طرف توجہ۔ دور حدیث کے ممنوع اور بیان کرنے پہ پابندی کا دور ہے۔ دوسرے دور حکومت نبی مکرم کے بعد، سرکار کی رحلت کے بعد دوسرے دور حکومت میں حدیث کو روکا گیا کہ کوئی حدیث نہیں بول سکتا، کر سکتا، کوئی مجمع میں نبی کا قول فرمان نہیں سنا سکتا، ہم تمہارے پابند نہیں ہیں۔ لہذا امام ایک وقت میں اپنے گھر میں 100 غلام اور کنیزوں کو رکھتے تھے، 100 لوگوں کو گھر میں رکھتے تھے کنیز اور غلام کے عنوان سے، اور انہیں محدث بنا بنا کر، حدیثیں سکھا سکھا کر، جب دیکھتے تھے کہ یہ عالم اور فقیہ بن گئے، پانی پلانے کے بہانے سے آزاد کر کے مبلغ بنا دیتے۔ جی 70 کنیزیں، 30 غلام ہیں، بستر اپنا خود پھیلاتے ہیں، بستر اپنا خود سمیٹتے ہیں، اپنے ذاتی کام خود کرتے ہیں، پھر اتنی بڑی تعداد میں غلام اور کنیزوں کا کیا سبب؟ کچھ کو آزاد کیا، کچھ کو اور خرید لیا، انہیں گھر میں رکھ کر انہیں احادیث، تعلیمات، تفسیر قرآن پڑھا کر ایک مضبوط مبلغ بنا کر، پھر امام گھر میں تو تم نہیں رک سکتے نا مجھے، مثلا امام کا ایک زبان حال یہ کہ تم ہمیں گھر میں تو نہیں روک سکتے نا، ہم اپنے گھر میں حدیث پڑھا رہے ہیں، مسجد میں نہیں بیان کر رہے۔ اتنا برا حال تھا کہ امام نسائی کو صرف حدیث بیان کرنے پر لات مکے مارے گئے، ڈنڈے گھوسے مارے گئے، کہ امام نسائی زخموں کی تاب نہ لا کر چند دنوں بعد ہی شہید ہو گئے۔ امام نسائی، سنن نسائی والے امام نسائی، وہ شہید راہ ولایت علی ہیں، کیونکہ انہوں نے من کنت مولا فہاد علی مولا، یہ حدیث مسجد میں صحیح السند کہہ کر بیان کی تھی، اور کہا تھا یہ حدیث صحیح ہے، جس جرم میں انہیں مار دیا گیا۔ یہ دور امام سجاد کی امامت کا دور، اور آپ نے اس انداز سے اللہ کے دین کو اور قرآن کی تفسیر کو، اپنے شاگردوں کو اس انداز سے تربیت دی۔ دوسرا امام کی سیرت کا ایک پہلو، اللہ امام انہیں بناتا ہے کہ جو صبر میں زیادہ ہوں اور صابر بڑے ہوں، بڑے صابروں کو اللہ امام بناتا ہے، ہر صابر کو بھی نہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔
جو صبر کرنے والے ہیں وہ امام بنتے ہیں۔ امام سجاد نے اپنے صبر کا مظاہرہ دعاؤں کی صورت میں کیا ہے۔ 57 دعائیں، 50 علیحدہ اور 7 ملحقات، 57 دعائیں امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ سے وابستہ ہیں۔ عنوان یہ ہے، خود اپنے بچوں کو لکھوایا، حضرت زید شہید اور حضرت عبداللہ ابن علی انہیں لکھوایا کہ تم لکھو، یہ دعا لکھو۔ پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو لکھوایا، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو لکھوایا۔ اس طرح 2 شخصیتوں نے امام سجاد سے دعائیں لیں، اور سند کے اعتبار سے مکمل سند ان کی ہے۔ اور کلام متن پکار کے بولتا ہے کہ بولنے والا کوئی علی ہے۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے ایسا بولنا۔ جس گہرائی اور جس گہرائی کے ساتھ امام اللہ سے بات کر رہے ہیں مناجات کی صورت میں، یہ دوسرا صبر کا مظاہرہ اور سیرت کا ایک حسین